اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک انوکھے بچے کا واقعہ بیان کرتا ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بے شک اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کر تاکہ میں اس سے یہ جادو کا عمل سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا رہا۔ اس کے راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ اس لڑکے نے اس کی باتیں سنی تو اسے اچھی لگیں، پس وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا راہب پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب کو بتلایا۔ راہب نے اس سے کہا، جب تمہیں جادوگر سے مار کر ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں۔ پس یہ دعا کر کے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتلایا۔ راہب نے اس سے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ عن قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، پس جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میری بابت لوگوں کو مت بتلانا۔ یہ لڑکا مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا اور دیگر تمام بیماروں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک درباری ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو میں یہاں اپنے ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پس وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اسی طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، بیٹا، تیرا جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادر ذات اندھے
اور کوڑی کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلاں فلاں کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ بس راہب کو پیش کیا گیا۔ راہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس آرے کو اس کے سر کے درمیان مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین درباری کو لایا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آرا اس کے سر کے مانگ والے حصے پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد لڑکے کو لایا گیا۔ اس سے بھی کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پر اسے چڑھاؤ۔ جب تم اس کی چوٹی پر چڑھ جاؤ تو اس سے اس کی دین کی بابت پوچھو۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یعنی کیا انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے تجھے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا ان کے مقابلے میں میرا اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے درمیان میں جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے۔ اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں جسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر مجھے سولی دینے کے لیے تنے پر چڑھا، پھر میری ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھ، پھر یہ الفاظ پڑھ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، مجھے تیر مار۔ پس جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پہ چڑھا دیا، پھر اس کی ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا اور کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر پھینکا۔ تیر اس کی کنپٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا اور مر گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر لوگ رب کائنات کی حقیقت اور اللہ واحد و شریک کی توحید سمجھ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا، آپ کا خطرہ سامنے آ گیا، یہ سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا
سڑکوں کے کنارے خندقیں کھود دی جائیں۔ پس وہ خندقیں کھود دی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اسے کہا جائے آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے جھجکی تو اس کو بچے نے کہا، اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ اس حدیث میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دین کی راہ میں جو بھی مشکلات آئیں انہیں صبر و عزمیت سے انگیز کیا جائے۔ دین کی مصلحت کا تقاضا ہو تو جان تک قربان کر دی جائے۔ اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت جب اس کی مقتضا ہو جاتی ہے، وہ انہیں اپنے بندوں کے ہاتھوں سے ظاہر کرواتا ہے۔ قرآن کریم کی صداقت کا اظہار ہے کہ اس نے اصحاب الخدود جیسے نہایت محترم البالیشان تاریخی واقعات کو بیان فرمایا، جس پر لیل و نہار کی طے پڑ چکی تھی اور زمانہ انہیں فراموش کر چکا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔